رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا کوئی میرے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گے اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دیں گے تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا سرے مرگ اقتل تھا زہرا کا نوغہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا سرے مرگ اقتل تھا زہرا کا نوغہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ آؤ اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آقے بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا بانو
دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان، کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جگہ، دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان، ہے زمین تک نظر آتی نہیں ہے زمین تک نظر آتی نہیں اماں سبھوں کی خدا ہی بچائے گا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا۔ ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان، آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں، ہوشیار بھائیوں یہ پکارے نگاہ بھاگے سے تو نہ بچے گی کسی کی جان، بھاگے سے تو نہ بچے گی کسی کی جان، تڑپے دل اور حفظ جو دہ چند ہو گیا، زندہ کی طرح بند ہو گیا، زندہ کا در لغت کی طرح بند ہو گیا، سوئی تھی کوئی دم کے بندھا سو قطار، دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار، پھیلائے گا ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگا، جھک جھک کے دیکھتے تھے جھک جھک کے دیکھتے تھے ہر ایک سے، کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا دیا، بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا نہیں، بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا تھے سب حرام یتیم کی باتوں پر نوح گئے، روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کے، ناگاہ گئی عزیز کو اس حال کی خبر، مچھلی ہوئی ہے دختر سلطان بہروان، مچھلی ہوئی ہے دختر سلطان بہروان، فریاد کر رہی گیا جب استرار ہے، بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، بیٹھی زمیں پا لے کے سکینہ سرے ماں، مور کے منہ پر خوب کی انس کے کلام، غشا گیا کہ لائی خزاں موت کا پیام، لپٹی سرے پدر سے کھچی تھا منہ پر منہ کے زیست کا نقشہ، ہچکی بس ایک آئی وائی دم نکل گیا، ہچکی بس ایک آئی وائی دم نکل گیا، سلوات تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے
کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کو تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی فصلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کا نشہ تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پر مصیبت کی گھڑی ہے۔ پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہنا تھام کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہداش ناکام کے، سردوش بدا زینب عالی مقام کے، سردوش بدا زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی
اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے، ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے، پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں، کس کس کے داغ جگر پر اٹھائے ہیں، پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، یہ ہم تمہارے لال کے کو میں نہ آئے، یہ ہم تمہارے لال کے کو میں نہ آئے، سر تھا حسین بے کس ہو تنہا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلے بابا کی گود میں، بیٹے کی جان نکلے بابا کی گود میں، یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال، یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھراؤ سر کے بال، یا رب لٹ دے آج صاحب، یا رب لٹ دے آج صاحب، پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں، دیکھا یہ کہے کہ بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شے گردوں عصا سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے، بولی وہ تشنہ کام شہ، بولی وہ تشنہ کام شہ، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتا صدقے گئی بتائے راہ فرمایا شے نہا سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو گے یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزوئے قرب خدائے قدیر ہے، تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، تنہا ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو ایانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست بھی، جس کا نہ کوئی دوست بھی، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے رویو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرقت پدر، سو رہی ہو ماں کی شادی بغیر، سو رہی ہو ماں کی شادی بغیر، راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو کہ یتیم، اب یوں بسر کرو کہ یتیم نانے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام،
آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد والا، کھل جائے گا یہ درد والا، کھل جائے گا یہ درد والا۔ بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ و مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه۔ پروردگار دو عالم سورہ مائدہ کی 35ویں آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی الہی کو اپنا لو اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ اپناؤ، اور اس راہ میں کوشش کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ 3 حکم اس آیت میں اللہ دے رہا ہے، ایک تقوی کی طرف، دوسرے وسیلہ اپنانے کی طرف کہ وسیلہ اپناؤ، اور تیسرے کوشش کی طرف وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس راستے پہ اللہ کے راہ پر کوشش کرتے رہو، جہاد کرتے رہو۔ یعنی جہاد سے مراد یہاں کوشش ہے، محنت ہے کہ انسان
اس کے پیچھے لگا رہیں، عزم رکھیں۔ دیکھیے وسیلے کی بڑی اہمیت ہے دین میں، اور مکتب تشیع میں ہم وسیلوں کے قائل ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں واضح بیان کیا ہے کہ تم وسیلہ اپناؤ، اور ہم اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور آج کا دن بھی آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات اور شہزادی کون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے آج کا اتوار کا دن، اور یہ مہینہ جمادی الثانی بھی شہزادی کا مہینہ ہے، اور شہزادی کی شہادتوں کی تاریخ جو ایک روایت سے آتی ہے، جو اسی یہ ماہ کی 3ری تاریخ، اور اسی مہینے میں آپ کی ولادت بھی، تو شہزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وسیلہ اپنانا کس قدر اہمیت ہے کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اگر تم 3 عمل روزانہ انجام دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کامیاب انسان ہوگے، کامیابی ہوگی۔ 3 عمل اگر تم روزانہ کرو گے، فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت شہزادی کونین کو ہدیہ کر، اس تلاوت کر، اور دعائے عہد حضرت نرجس خاتون کی بارگاہ میں ہدیہ کر، دعائے عہد۔ دیکھیے جو ہمارے پاس پڑھے جاتے ہیں، دعائے عہد پڑھو، جناب نرجس خاتون کی بارگاہ میں ہدیہ کرو بنیابت نرجس خاتون۔ سورہ یاسین شہزادی کونین، اور سورہ واقعہ مولا کائنات، کہ مولا کائنات کا سورہ واقعہ، کہ ان کی کس قدر اہمیت ہے کہ آقا بہجت تاکید کرتے ہیں کہ یہ سورہ پڑھا کرو اور اسے ہدیہ کرو مولا کائنات کو، سورہ واقعہ۔ کہ دیکھیں سورہ واقعہ کی کس قدر اہمیت ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر روز، روز قیامت میں چمکتے ہوئے چہروں سے وارد ہوگا، اس کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی بڑی تاکید آئی ہے۔ سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ کس قدر اہمیت ہے کہ سورہ واقعہ پڑھو۔ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی فقر فاقہ نہیں آتا۔ کہ روایت میں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بیان کیا کہ 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے میں اسے 4 چیزوں کا یقین دلاتا ہوں کہ جو روز جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ دیکھیے اگرچہ ہر روز پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر ہر روز کوئی نہ پڑھ سکے تو فرماتے ہیں کہ روز جمعہ بڑی تاکید آئی ہے سورہ واقعہ کی، کہ سورہ واقعہ جو روز جمعہ پڑھے گا میں 4 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس کا لقب صادق ہے۔ وہ امام کہہ رہا ہے سب سے پہلے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے اللہ کی محبت، امام کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت روز جمعہ کرتا ہے اللہ کی محبت وہ پائے گا، اللہ اس سے چاہے گا، وہ محبوب الہی بن جائے گا۔ اور دوسری چیز جو اسے ملے گی وہ اللہ اسے محبوب خلق بنا دے گا، مخلوق میں محبوب۔ آج ہم دیکھیں چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے محبوب بنے، لوگ اسے چاہیں، پسند کریں۔ کون نہیں چاہتا؟ فطرت انسان میں ہے، فطرت انسان میں ہے کہ لوگ اسے پسند کریں، لوگ اسے چاہیں، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے مگر اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان محبت چاہیں مگر وہ نہ کریں کہ جو لوگ اسے محبت کریں، یعنی ہم بد اخلاقی کریں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں اور پھر انتظار رکھیں کہ لوگ مجھے چاہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں شوہر چاہے کہ بیوی مجھے چاہے اور وہ بیوی کا خیال نہیں رکھے، اور بیوی چاہے کہ شوہر مجھے چاہے مگر بیوی وہ چیز کا خیال نہ کرے کہ جو شوہر پسند کرتا ہے، تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ محبتیں پانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ امتحانات دینے پڑتے ہیں، جب جا کے محبتیں انسان پا سکتا ہے۔
اس لیے کہ گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، یہ دنیا کا قانون ہے کہ بھئی احترام کرو احترام پاؤ، محبت کرو محبت پاؤ۔ تو دنیا میں بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم محبوب خلق ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو 2 چیزیں کرو۔ پہلی چیز یہ کہ تم لوگوں کے مال میں کبھی طمع نہ کرو، لوگوں کے مال سے، مثلا اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، یعنی اس کے پاس سے اگر میرے کو یہ مل گیا تو اچھا ہے، مجھے یہ مل گیا تو اچھا ہے، نہیں، لوگوں کے مال میں کبھی طمع مت کرو۔ دوسری چیز، لوگوں پر احسان کرو، اگر کوئی تم کر سکتے ہیں تم احسان کرو، کچھ نیکی کرو، تو تم یہ کرو گے لوگ تمہیں چاہیں گے، لوگ تمہیں چاہیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ گھر میں بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ محبوب بنے تو اپنے گھر والوں کی خواہشات جو ضروریات ہیں وہ پورا کریں، وہ پورا کریں۔ آپ دیکھیں خود بخود لوگ اسے چاہیں گے، گھر والے اسے چاہیں گے، رشتہ دار اسے چاہیں گے، یہ تو فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت جو روز جمعہ کرے گا وہ محبوب خلق ہو جائے گا، محبوب خلق ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز کی میں جو ضمانت دیتا ہوں وہ یہ کہ وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے نوبت نہیں آئے گی۔ دیکھیے واقعاً ہمارے پاس اہل بیت جیسے وسیلے رکھتے ہوئے اور اہل بیت جیسے نسخے ہمیں دے رہے ہیں اور ہم آج محتاج ہیں، محتاج ہیں، یعنی کہ واقعاً شرم و حیا کی بات ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت نسخے بتا رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ بھئی تم غنی ہو جاؤ گے، مگر ہم اس کو کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہے۔ مولا فرماتا میں ضمانت دیتا ہوں 4 چیزوں کی کہ سورہ واقعہ کا تم روز جمعہ پڑھ لو تو کبھی تم فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگے، بدبختی تمہارے قریب نہیں آئے گی، امام فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز امام فرما رہے ہیں، شیعیان واقعی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان میں سے شمار کیا جائے گا۔ دیکھیں انسان کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے، اس سے بڑا میڈل اسے کیا چاہیے کہ اللہ اور اللہ والے ان کے نزدیک، دنیا والے تو کہہ لیتے بڑا عزادار تھا بھائی، چور کو بھی جو ہے سو مرنے کے بعد ارے کیا بڑا عزادار تھا، کیونکہ ڈبل گوشت کی بریانی کھلا رہا، بدماش تھا، اور کیا اب قبلہ کو بھی لفافہ موٹا ملتا، قبلہ کا تعریف کریے خوب، ارے کیا عزادار تھا، کیا مولائی تھا، کیا یہ تھا۔ دنیا والے بڑے بڑے ٹیگ لگاتے، ٹیگ لگاتے، ٹیگ لگانے دو، ٹیگ وہ لگائیں جو جنت کے سردار ہیں، وہ دیں میڈل ہمیں۔ اہل بیت کہیں یہ میرا شیعہ ہے، امام کہیں یہ میرا شیعہ ہے، چھٹے امام فرمائیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ امام فرمائیں سورہ واقعہ روز جمعہ جو پڑھتا ہے اسے شیعیان واقعی امیر المومنین میں شمار کیا جائے گا۔ اس قدر بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، وہ شیعہ بنے کے لیے، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، یہ تھے شیعیان امیر المومنین۔ ہم ان کے مقام تو پہنچ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پہنچ سکتے، اور مولا ہمارے لیے آسان کریں گے، یہ کرو کم سے کم، تو روز قیامت میں کم سے کم تمہیں ان کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے، سلمان کے پیچھے، ابو ذر کے پیچھے لکھ چلے جائے۔ اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو سورہ واقعہ کی تلاوت جو انسان روز جمعہ کرتا ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے یہ روایت کو بیان کیا، اور آیت اللہ محمد تقی بہجت یہ نسخہ دیا کرتے تھے کہ ایسا کار آزمودہ نسخہ کہ محال ہے کہ اس کے بعد تمہاری حاجت پوری نہ ہو۔ اگر انسان پریشان ہو، مشکلات میں گرفتار ہو، بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ، جو بھی مسئلہ ہو،
چوتھے امام کا نسخہ آیت اللہ محمد تقی عارف زمان ضمانت کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ نسخہ عمل کرو. فرماتے ہیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ شب اول ماہ، جیسے کل رات گزری، شب اول ماہ سے سورہ واقعہ کی تلاوت کا شروع کرنا. شب اول ماہ سورہ واقعہ کی تلاوت 1 مرتبہ، دوسری شب میں 2 مرتبہ، تیسری شب میں 3 مرتبہ، اس طرح 14ویں شب تک کے، جب شب 14 14 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا. اور اس سورہ کی تلاوت سے پہلے ایک دعا تعلیم دی ہے چوتھے امام نے. وہ دعا بڑی بہترین دعا ہے. اگر خالی یہ دعا ہی انسان پڑھ لیں، اسے یاد کر لیں، وہ خود بہترین خزانہ ہے. وہ دعا ہے اللہم ارزقنی رزقا واسعا طیبا حلالا. اس سے شروع ہوتی ہے دعا. اور اس کے بعد وہ اعوذ بک، اس میں جو فقرہ آتا ہے وہی ہے، وہ اعوذ بک من الفقر والدین. اور میں یہ 2 چیزوں سے، وہ اعوذ بک من الفقر والدین، میں فقر سے اور دین کہتے ہیں قرض کو، کہ انسان کا بھی قرض دار نہ ہو، کسی کا قرض دار نہ ہو. وہ اعوذ بک من الفقر والدین وادفع عنی ہذین بحق الامامین سبتین الحسن والحسین علیہ السلام. دیکھیے یہاں بھی وسیلہ، یعنی یہ 2 بلاؤں سے اگر تمہیں بچنا ہو تو اس 2 امام کی پناہ لو. بحق ہذین امامین سبتین الحسن والحسین، یہ 2 مولا کے واسطے سے میں مانگا. اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ہے. کہ دیکھیں امام اور فرما رہے ہیں کہ ایسا نسخہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے. بڑی سے بڑی مشکل یہ عمل کے ذریعے کہ انسان اول ماہ سے شروع کریں 14 تاریخ تک یہ عمل انجام دے. مگر ہم یقین مانیں ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ توفیق ہے، نہ یہ عمل ہم انجام دیتے ہیں، مگر در در کی ٹھوکریں کھانے کو تیار ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کو تیار ہے، بڑا بڑا پیسہ خرچہ کرنے کو تیار ہے، مگر اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں. امام کو تو مانیں گے مگر امام کی نہیں مانیں گے. جب تک ہم امام کی نہیں مانیں گے، آپ یاد رکھیے نجات ملنے والی نہیں ہے. نجات جبھی ہے جب امام کی مانیں گے. ہم امام کی مانیں گے. زائرین گرامی، یقیناً یہ سب وسیلہ ہے، یہ جو مجالس اعزاء ہے. ایک شخص کہتا ہے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور جب میں آیا تو امام انگور کھا رہے تھے، انگور. اور اہل بیت دیکھیں، اہل بیت بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس میووں سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق بھی. اب دیکھیے اہل بیت نے ہمیں حتیٰ بیت الخلاء میں جانے کا آداب بتائیں. دیکھیے اہل بیت ہمیں بیت الخلاء میں جانے کی بھی آداب بتائیں کہ دیکھو کیسا جانا، کیسے واپس آنا، باہر آتے ہو کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا بتایا ہے. ایک ایک چیز بتائی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کے بارے میں کتنا خیال کیا ہے. کھانے سے متعلق بھی روایات بے شمار ہیں. فرمایا دیکھو انار کھاؤ تو انار اکیلے کھاؤ، اور انگور کھاؤ تو انگور بانٹ کر کھاؤ. یہ میووں سے متعلق ہونا ہے. انگور پسند کیا کرتے امام، چھٹے امام انار پسند کیا کرتے تھے. تو مگر کہتے تھے کہ انار، کیونکہ انار میں اللہ نے ایک دانہ جنت کا رکھا ہے، تو اس لیے انار جب بھی کھاؤ ایک انار مکمل اکیلے کھاؤ. ہاں کسی کو بانٹنا بھی ہو تو اس کو ایک انار پورا مکمل دو کھانے کے لیے. ہاں مگر انگور کھاؤ تو انگور بانٹ کے کھاؤ. امام نے فرمایا انگور کو بانٹ کے کھاؤ، بانٹے. امام انگور کھا رہے تھے. اسی دوران وہ شخص آیا امام کا چاہنے والا، تو امام نے اسے انگور پیش کیا کہ کھاؤ. تو اس نے کہا مولا میں انگور نہیں کھا سکتا، میں انگور نہیں کھا سکتا، میرا اس وقت سینہ بھرا ہوا ہے اور دل چاہتا ہے کہ گریا کروں. امام نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا مولا
راستے میں آ رہا تھا تو ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے نے مجھے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک ضعیفہ جا رہی تھی راستے میں، اور راستے میں چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گری، اور اتنی زور سے گری کہ اس کی پھسلیاں زمین سے جا کر لگی، اور جیسے پھسلیوں پر مار لگی اس نے فوری کہا لعن اللہ قاتلی یا فاطمہ، اللہ لعنت کرے فاطمہ، آپ کے قاتل پر اللہ لعنت کرے۔ یاد رکھیے پھسلیوں پر اگر مار لگے نا تو فوری شہزادی کے قاتل پہ لعنت کرے، وہ درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے جو خلیفہ کے افراد تھے، شرطے تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا کہ اس نے لعنت کی ہے تو فوری اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے اسے دربار لے گئے ہیں سزا دینے کے لیے۔ فقط اس نے اتنا کہا۔ دیکھیں آج کتنے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مجلس عزائے ایام فاطمیہ کر رہے ہیں، آپ کھل کے شہزادی کی قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، مگر ایسا زمانہ گزرا ہے، خود مولا کا زمانہ ایسا تھا کہ اس نے فقط کہا لعن اللہ قاتلی کا، فقط کسی کا نام نہیں لیا، لعن اللہ قاتلی کا، اسے گرفتار کیا گیا۔ ایک مرتبہ امام کے ہاتھ میں بھی جو انگور تھے، امام نے ایک مرتبہ اسے زمین پر رکھ دیا، رکھ کر کہا چلو آؤ ہم جا کر اس کے لیے دعا کرتے۔ امام کہتے ہیں اسے لے جا کر مسجد میں امام دعا کریں، 2 رکعت نماز امام نے پڑھی۔ ایک مرتبہ غلام خادم دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا مولا اسے چھوڑ دیا گیا، اسے آزاد کر دیا گیا ہے، اسے کوئی سزا نہیں دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جدہ کی خاطر اسے بخش دیا، اسے بچا لیا، کہ کس قدر میری جدہ مظلوم تھی۔ ذرا گرامی خود امام صادق نے فرمایا ہے نا کہ روز قیامت جب برپا ہوگی نا، جب ہماری جدہ آئے گی تو اور روز محشر میں ایک مرتبہ پروردگار رسول اللہ سے کہے گا کہ اے رسول، اے حبیب، ذرا اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھیں کہ اپنے چاہنے والوں کی بخشائش کے لیے کیا وسیلہ لائی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ امیر المومنین سے کہیں گے اے علی تم پوچھو فاطمہ سے کہ کیا وسیلہ لائی ہے۔ مولا آگے بڑھیں گے، پوچھیں گے فاطمہ اپنے حسین پر رونے والوں پر کیا وسیلہ لائی ہو تاکہ ان کی بخشش ہو سکے۔ تو روز قیامت میں امام صادق فرماتے ہیں روز قیامت میں ہماری جدہ ایک مرتبہ اپنا دامن ہٹائے گی اور عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بارگاہ الہی میں پیش کر کر کہے گی کفانی الیوم الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، آج میرے شیعوں کی بخشش کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی سوچیں اگر مدینے میں شہزادی کو اگر تماچے نہ لگتے، ارے سکینہ کو تماچے نہ لگتے، اگر شہزادی کو تازیانہ نہ لگتا، وہ ہاتھ جو شہزادی کا ٹوٹ گیا، ارے اس ہاتھ پر تازیانہ نہ پڑتا۔ سید سجاد ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حسین کی 4 سالہ سکینہ کیسے بچ جاتی ہے۔ ارے وہ شمر کہ جس کا ہاتھ اس طرح تھا، تاریخ میں کہتے ہیں کہ اگر پتھر پر مارتا تو پتھر چکنا چور ہو جاتا۔ شمر نے کہا کہ میں نے اس ہاتھ سے سکینہ کو اتنے تماچے میں نے سکینہ کو اتنے تماچے مارے ہیں۔ ارے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ سلام کرتے، سلام ہو ان رخساروں پر، سلام ہو ان رخساروں پر۔ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہوگی، ارے نواسی پوتی دی ہوگی، ذرا جا کر دیکھیں 4 سالہ بچی کے رخسار کتنے ارے کتنے نازک ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے ہوتے، ارے کیسے برداشت کیا ہوگا سکینہ نے جو نازوں کی پلی،
کہتا ہے تعجب ہے کیسے بچ جاتی ہے۔ شبر نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے خود سکینہ کو ناقے سے زمین پر گرا دیا تاکہ سکینہ زمین پر گر کے بیابان میں اکیلی رہ جائے، وہیں مر جائے، مگر نہیں معلوم واپس کیسے آ گئی۔ ایک مرتبہ قافلہ رواں ہے، جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ شمر آگے بڑھا، نکالنے کی کوشش کیا، جب نہ نکلا تازیانہ اٹھایا، سید سجاد پر مارنے لگا۔ امام نے پوچھا کیوں تازیانے مار رہا ہے؟ کہا کہ حسین کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین میں دھس گیا ہے، جب تک وہ نہ نکلے گا تازیانے پڑھتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں ذرا بچوں کی گنتی تو کیجئے، ذرا سکینہ کو تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو دیکھا، اب جو سکینہ نہ ملی، زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا ڈالا۔ سکینہ سکینہ کہتی ہوئی بیابان میں ڈھونڈنے لگی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پردہ پوش بی بی سکینہ کو گود میں لٹائے ہوئے ہیں، سکینہ کو سلا رہی ہے، سکینہ کو لوری دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھ کے پوچھا بی بی اس بیابان میں اس یتیمہ پر رحم کر رہی ہو؟ ارے یہ حسین کی یتیمہ ابھی تک تماشے کھاتی رہی، تازیانے کھاتی رہی، بی بی آپ کون جو اس قدر رحم کر رہی ہو؟ کہا ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا زینب کیا تو نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ، ارے مدینے سے قافلے کے ساتھ ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہم جو بیمار ہیں علیل ہیں التماس سے دعا کہتے ہیں، بالخصوص ڈاکٹر کاظمی صاحب اور ان کی اہلیہ بیمار ہے علیل، پروردگارہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ ایام فاطمیہ ہے، شہزادی کونین کے ایام ہیں۔ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم کہتے ہیں کہ میں اپنے مملکت کے 1 سال کا رزق اس شہزادی کی مجالس سے حاصل کرتا ہوں۔ شہزادی کون ہے کہ توسل سے آج انقلاب اسلامی باقی ہے، دشمنان بہت ہیں ایران کے، مگر یہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ شہزادی کی مجالس میں 1 سال کا رزق آذوقہ میں شہزادی کی مجالس میں توسل کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ زان گرامی ہم بھی یہ ایام ہماری غنیمت ہے، اپنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، شہزادی کی مجالس میں پروردگارہ تجھے شہزادی کے مصائب کا واسطہ، ہمارے پاس جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، رزق کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانیاں، پروردگار ان تمام پریشانیوں کو شہزادی کے صدقے میں انہیں دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے ایصال فرما دیں۔ سید آغا علی مرحوم ابن سید محمد
جعفر حسین، حکیم مولوی سید حسن آغا کاظمی مرحوم، حکیم مولوی سید احمد آغا کاظمی مرحوم، سید اصغر آغا کاظمی مرحوم، مرحومہ ساجدہ بیگم، مرحومہ صادقہ بیگم زوجہ حسین، مرحومہ اکبری بیگم مرحومہ، اور جملہ مرحومین مومنین مومنات کی ارواح کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ حسین